بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل ترس یعنی نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلہ بن عیاض سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کی، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں بھی مرفوع آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کرندے یعنی فوج اور پولیس ظالم ہوں گے، فاسق کاری جن کے چہرے آباد گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد غبار کا گٹاؤ تو اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اسلام کی کڑی کڑی کھل کر ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے تم ضرور نیک کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ ضرور تم پر بد کردار حکمران مسلط کریں گے، تمہیں بڑے عذاب دیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے تم ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا کہ تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب سے سنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے رب، تیری ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو تم پر بیوقوف حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، دولت بخیل لوگوں کو دیتا ہوں، بے موسم کی بارشیں برساتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم میں پیدا ہوں یا تم ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1 بے حیائی۔ جب کسی قوم میں علانیہ بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں تھی۔ نمبر 2 اور جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں۔ نمبر 3 اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 اور امراء، جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کی بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 5 اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر اغیار کے آگے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں اور اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی بجائے غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امت محمدیہ متعدد مسائل و مصائب کا شکار ہو چکی ہے۔ مسلمان رہنمائی کے لیے اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کے بجائے مادیات میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی تباہی اور ذلت کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس پر بے وقت بارشوں، زلزلوں، بکوپاس، تنگ دستی اور سیلاب جیسے مسائل کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہے تو دولت، عزت و خوشحالی انسان کا مقدر بنا دیتا ہے۔
وجودہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ یہ مسلسل بارشیں، پروانے کی لہریں، یہ زلزلے، یہ قحط میں سے سکتی انسانیت، یہ لمبی اسکیم جیسے موذی مرض، یہ فصلوں اور بستیوں کی تباہی اور سیلاب میں بہتی ہوئی انسانیت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ مگر بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اتنی صحبتوں کے باوجود مسلم امہ اسے عذاب الہی سمجھنے کی بجائے مقابلے کے جہان کو فروغ دے رہی ہے۔ پوری کائنات بھی مل جائے تو اللہ کون رب کائنات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا را ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچئے کہ ہم نے اس ذات کے کس کس حکم پہ لبیک کہا۔ لہذا لوٹ آئیے اس اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے اور اپنے روٹھے رب کو منا لیجئے۔